پہ ہائیبریڈ گاڑیوں کے اوپر, الیکٹرک گاڑیوں کے اوپر, سولر پینلز کے اوپر 18% ٹیکس کر رہے ہو. کل کو کس منہ سے جاؤ گے آپ لوگ باہر کی دنیا سے پیسے لینے کے لیے؟ کس چیز کا گرین فائنانس لوگے, کس چیز کا کلائمیٹ افیکٹ کا فائنانس لوگے انٹرنیشنل ورلڈ سے؟ ہاؤ از اٹ یہ پاسبل کیسے ہے؟ ایک دفعہ یا پھر آپ کا ذہن ہم ایک دفعہ جو ہے وہ باہر کی دنیا سے لے لیں, ہم نے اگلی دفعہ تو آنا نہیں ہے, پھر اگلے جانے اور ان کا کام جانے, ہم ابھی ٹیکس لگائیں. یار جس چیز کی وجہ سے آپ لوگ باہر کے ملک سے قرضہ لے رہے ہو, اسی چیز کے اوپر, انہی چیزوں کے اوپر آپ ادھر ٹیکس بھی کر رہے ہو. یار کچھ تو شرم ہونی چاہیے, کوئی غیرت ہونی چاہیے. یہ اس طرح کی چیزیں زیب نہیں دیتی کسی بھی سمجھدار آدمی کو. اس کے اوپر جو ہے وہ مہربانی کریں. اور دوسرا کلوز 6 سب کلوز 16 آف فائنانس بل, جس کے اندر انہوں نے سیلز ٹیکس ایکٹ کے سیکشن 37A 37AA 37B یہ امینڈ کیے ہیں, اور انہوں نے تھانے کا اختیار دے دیا, ایک تھانے دار کا اختیار دے دیا ہے, اور اس انسپیکٹر کو تھانے دار کا اختیار دے دیا. وہ سمجھے گا کہ یہ چور ہے, وہ چور ہے, میں چور ہوں, یہ چور ہے, کوئی بھی چور ہے, وہ جا کے گرفتار کر کے لے آئے گا, اور اپنے کمشنر کو, اپنے اسسٹنٹ کمشنر کو بھی اطلاع نہیں کرے گا, ضرورت ہی نہیں ہے اسے اطلاع کرنے کی. اور اگر اسسٹنٹ کمشنر سمجھے کہ اس نے غلط گرفتار کیا, وہ اسے چھوڑ دے گا. یار یہ کوئی عزت ہے؟ یار ٹیکس پیئر کے لیے, کاروباری بندے کے لیے ایک FIR بہت بڑی چیز ہوتی ہے. وہ بیچارہ کانپتا ہے, یار میرے پہ FIR ہو جائے گی, مجھے کوئی پکڑ لے گا. آپ اگر اس طرح کی کاروائیاں کرنی شروع کر دو گے تو کون آپ کے ملک کے اندر انویسٹ کرے گا؟ کیسے آپ انڈسٹری گرو کرے گی؟ لارج سکیل مینوفیکچررز جو ہیں, آپ ایک اربوں پتی آدمی کو جس کی طرح اربوں کی انویسٹمنٹ ہے, ہزاروں لیبر اس کے پاس امپلائڈ ہے, آپ کا ایک تھاندار جاتا ہے اور اسے پکڑ کے گریبان سے جو ہے وہ گرفتار کر لیتا ہے. یہ کدھر کا اصول ہے؟ پہلے اسٹیبلش تو کرو ٹیکس فراڈ, پہلے اسٹیبلش تو کرو وہ گناہگار, پہلے سول جو اس کے اوپر ہے ذمہ داری وہ تو اسٹیبلش ہو, تو پھر کرمنل جو ہے وہ شروع کرو نا. آپ لوگ کرمنل جو ہے اس کے اوپر کاروائی پہلے کر رہے ہو, سول آپ نے اس کے اوپر ابھی تک اسٹیبلش نہیں کی. یہ 2-4 چیزیں ہیں. پھر ٹیکس آن سروسز ہے, یہ مزے کی بات ہے. ابھی انہوں نے نا انٹرمیڈیری کا ورڈ یوز کیا, اور آن لائن مارکیٹ پلیس کا انہوں نے ورڈ یوز کیا فائنانس بل کے اندر. آپ سب دوستوں نے پڑھا ہوگا جو اکانومی کو اور فائنانس کو سمجھتے ہیں. انہوں نے کہا کہ جو انٹرمیڈیری جو ہوگا, جو آن لائن مارکیٹ پلیس پہ جس کی چیز بک رہی ہوگی, جیسے TCS ہے, Amazon بھی ہے, کیش آن ڈیلیوری والے بھی ہیں, پاکستان پوسٹ بھی ہے, وہ کسی کی چیز بھی کوئی ڈیلیور کرے گا تو اس کا 2% سروسز کا ٹیکس جمع کرے. سروسز بھائی جان صوبوں کے ایمبٹ میں آتی ہیں, وفاق کے ایمبٹ میں سروسز نہیں ہے. یہ غیر آئینی ہے, پتہ نہیں کیسے کر کے جو ہے وہ آئین سازی کرتے ہیں, ان لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے, یا پھر کم از کم کوئی سوچ وچار کر لیا کریں. ابھی مجھے نہیں پتا یہ پاس بھی کر دیں گے یہ چیز, لیکن کم از کم فائنانس بل دے رہے ہو, یہ چیز آپ کے نالج میں تو ہونی چاہیے تھی. 2000 آڈیٹرز انہوں نے کہا ہے ہم اپوائنٹ کریں گے, سارے ACCA CA پڑھے لکھے لوگ انہوں نے اپوائنٹ کرنے ہیں. انہوں نے 2000 آڈیٹرز جو ہے وہ بھی فائنانس بل کے اندر انہوں نے کہا ہے کہ ہم نے اپوائنٹمنٹ کرنی ہے, اور نمبرز نہیں لکھے لیکن 2000 انہوں نے کرنے ہیں, جو انہوں نے ایک نوٹیفیکیشن بھی کیا تھا. اور مزے کی بات فائنانس بل کے اندر آج لے کر رہے ہیں کہ ہم نے آڈیٹرز اپوائنٹ کرنے ہیں. آج سے 3 مہینے پہلے انہوں نے اخباروں کے اوپر اشتہار دیے ہوئے ہیں کہ آڈیٹرز چاہیے ہمیں. یہ کدھر کا ملک ہے یار؟ یہ کیا جنگل کا قانون ہے اس ملک کے اندر؟ آپ لوگوں کے یہ پارلیمنٹ کو آپ لوگوں نے کیا سمجھا ہوا ہے؟ ٹھیک ہے یار جیسی بھی ہے, لیکن یار ہے تو صحیح. آپ لوگوں کو نہیں بنائی ہے نا, اب جس طرح کے بھی اسے بھی نہیں مانتے. فائنانس بھی لایا نہیں ہے, 3 مہینے پہلے آپ لوگوں نے پلاننگ کر لی ہے آڈیٹرز کو اپوائنٹ کرنے کی, اور آڈیٹرز کو تنخواہ کتنی دینی ہے؟ 1.5 لاکھ روپیہ. یار مجھے یہ بتائیں, وہ جو 2000 آڈیٹر 1.5 لاکھ تنخواہ کے اوپر آئے گا, وہ انڈر پیڈ ہوئے گا, وہ رشوت لے گا, وہ آپ کے گریبان پکڑے گا, وہ آپ کو غلط نوٹسز کرے گا, وہ آپ کے اوپر غلط آرڈر کرے گا, آپ کے اوپر ٹیکس لگائے گا, آپ کو ذلیل کر دے گا, آپ کو خوار کر دے گا, آپ کا کاروبار بند کرنے پہ تلا ہوگا. یار اگر رکھنے ہیں کسی طریقہ کار سے رکھو, انہیں تنخواہ اچھی دو, اور کانٹریکٹ والے ہیں, میں نہیں کہتا انہیں فل ٹائم رکھو, ٹھیک ہے, لیکن تنخواہ تو دو نا, وہ رشوت تو نہ لیں. یہ 2-4 چیزیں ہیں, یہ میری گزارشات ہیں آپ سارے دوستوں سے. آپ بھی جاتے ہیں بیٹ کرنے فائنانس والوں کی, یہ والی چیزیں آپ ان سے بھی پوچھیں, ہم بھی پوچھتے ہیں, آپ بھی پوچھیں. بڑی مہربانی جی, شکریہ. تھینک یو جی. کویسچنز شیخ صاحب آپ پر بھی اس کا جواب دیتے, یہ کمیٹی سے بھی ہے, کچھ اداروں کو ٹیکس ایگزمپشن دی گئی ہے نان فار پروفٹ ڈکلیئر کر کے,
اب بیکن ہاؤس یونیورسٹی آپ کو پتہ ہے ایک خاص طبقہ فکر کے لوگ وہاں پہ پڑھتے ہیں, جی آئی کے ہے, شفا ہاسپٹل ہے, لوگ کیسے یقین کریں گے کہ وہ نان فار پروفٹ ہے اور اس سے ٹیکس لے رہے ہیں کہ عام عوام کا خون ہی چھوڑا جا رہا ہے. اور دیکھیں یہ 100C کی ایگزمپشنز ہیں, یہ پاکستان فلنتھراپی سے جو ہے وہ سرٹیفکیٹ لیتے ہیں کہ ہم نان پروفٹ ہیں, ان کا کوئی پاکستان فلنتھراپی کوئی ادارہ ہے, وہاں پہ ان کی کوئی چیزیں لکھی بھی ہوئی ہیں 236 سیکشن کے اندر شاید, وہاں سے اگر وہ ریکوائرمنٹس پہ پورا اترتا ہے تو وہ بندہ 100C کی ایگزمپشن لے سکتا ہے. جیسے اس کے اندر ایدی بھی آتا ہے, جیسے اس کے اندر سیلانی ویلفیئر بھی آتا ہے, اس کے اندر اور بھی اس طرح کے بڑے ادارے ہیں, وہ ٹیبل انہوں نے فائنانس بل کے اندر دیا ہوا ہے. لیکن آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے کہ اگر کوئی اسکول, کالج یا کوئی اس طرح کی چیز, یونیورسٹی یا اور بھی بڑے ادارے ہیں اس کے علاوہ, تو ہاں سارے, تو یہ انہیں ضرورت ہے نا کہ اپنا طریقہ کار ٹھیک کریں, اپنے وہ رولز کے اندر وہ امینڈمنٹس کریں کہ کوئی بے وجہ یا کوئی اس کا غلط استعمال نہ کرے. شیخ صاحب یہ طریقہ کہ ریلی کی تیاریاں ہیں, پروٹیسٹ کی تیاریاں ہیں آپ کی, کیا وہ اسلام آباد کی طرف بھی آئیں گی یا فی الحال صرف کے پی کی حد تک ہی پروٹیسٹ ہوگا؟ دیکھیں جو پروٹیسٹ ہے وہ آپ نے دیکھا کہ آج کے پی میں ریلی ایک بہت بڑی ریلی وہاں پہ نکالی گئی ہے. اسلام آباد کی طرف آنے کا اس وقت خان صاحب کی طرف سے کوئی ایسا اندیا نہیں کیا گیا, مگر بہرحال یہ چیزیں پورے پاکستان میں ڈیورٹ ہوں گی. اس میں لاہور, اس میں کراچی جو ہے یہ اس طرف یہ چیزیں شفٹ ہوں گی. پنجاب میں کوشش کی جائے گی کہ اسی قسم کے جو کٹ ہیں ان کو مینیج کیا جائے, اس قسم کی ریلی سے. تو ابھی تک اسلام آباد دیکھیں, پلس یہ اپنے ذہن میں رکھیے گا ٹیکا خان صاحب, دس از فیز 1. دس از فیز 1. یو کین سے کہ یہ موبلائزیشن کی ایک پریپریٹری فیز ہے. جڑے لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ بس یہی ہے, اور نہیں, یہ پریپریٹری فیز ہے. اب آپ دیکھیں یہ اس وقت بجٹ ہے, پھر بیچ میں محرم کے ایام آپ دیکھ لیں, تو یہ چیزیں پریپریشن سے پہلے فیز سے نکل کے تو پھر بعد میں اپنا مومنٹم پکڑیں گے. ہم آپ سے شیئر کرتے رہیں گے. جٹ صاحب ابھی آپ نے بات کی کہ ٹیکس کو, جٹ صاحب نے آج بڑے اچھے دو پوائنٹ جڑے چکے تھے وہ تسی جی دسو. آپ نے بات کی کہ ایف آر کا جو انسپیکٹر ہے وہ ایک ایس ایچ او کا اس کو اختیارات دے دیے جائیں گے. تو پھر اس وقت جو ڈیٹا ہمارے پاس موجود ہے, تاجروں نے 65 ارب روپے کا ٹیکس دیا, ملازمین نے اس میں 600 ارب روپے کا ٹیکس دیا. اب یہ تاجروں کو کیسے کنٹرول کریں گے؟ آپ آڈیٹر بھی لگائیں گے, سارا کچھ کریں گے, آپ کہہ رہے ہیں وکیل بھی بے روزگار ہو جائیں گے. جب یہ ساری چیزیں شفافیت نہیں ہوگی تو پھر کیسے کرتا ہوگا؟ دیکھیں سر, اس کے اندر بڑی دو چار چیزیں ہیں. یہ ہم پہلے دن سے کہہ رہے ہیں کہ آپ بجائے ٹیکس بڑھانے کے ٹیکس کا نیٹ بڑھائیں. اگر تاجروں نے, آپ جتنا ٹیکس بتا رہے ہیں, مجھے کنفرم نہیں ہو کہ یہ آپ کی فگرز جو ہیں یہ کیسی ہیں, ٹھیک ہے یا نہیں ہے, لیکن تاجر کو بڑے زیادہ ایسے تاجر ہیں جو ٹیکس نیٹ کا آج بھی حصہ نہیں ہے. تو ہم تو روز چلا کے کہتے ہیں یار ان لوگوں کو شامل کرو, مزید لوگوں کو اور شامل کرو جو آلریڈی بیچارے چھری کے نیچے ہیں, ان کو روز جو ہے وہ نہ مارو. دیکھیں ایک چیز میں ایڈ کر دوں, جو آپ نے سوال بھی کیا اور جج صاحب نے پہلے بڑی تفصیلی ہمارے بھائی نے روشنی ڈالی. یہ جب آپ بزنس کمیونٹی کو اس طرح آپ کریں گے, جس طرح کا انہوں نے ذکر کیا ہے, جو انہوں نے بل میں لایا ہے, تو کیپٹل فلائٹ ہوگی. آپ ایک آدمی کروڑوں اربوں کا کام یہاں پہ کر رہا ہے, اور آپ اگر اس کو اس طرح مطلب ہے کہ ایف بی آر کے انسپیکٹرز کو تھانے دار بنا کے ریلیز کریں گے, وہ تھوڑا پابند کوئی نہیں ہے. جو تھوڑی اپنی انڈسٹری ہے, تھوڑے اپنے بچے نوٹ کے باہر نے, اگلے بھی کسی طریقے سے یہ چیزیں یہاں بیچیں گے اور پودے اپنا مال اٹھائیں گے, یہاں سے باہر لے جائیں گے. ان لوگوں نے فوری انویسٹمنٹ کرنی ہے جن کے پاس کھلا کیش ہے, انڈسٹری کا بیک گراؤنڈ نہیں ہے. جو انڈسٹری یہاں سے جا رہا ہوگا وہ ایکوائر کریں گے, انڈسٹری بیٹھ جائے گی, کہانی ختم. پھر تھی وہ پنجابی اس کے اندر پھر گلے چومتے رہنا. پھر شیخ صاحب بجٹ سے ہٹ کے سوال ہے, کیوں بجٹ تو ہٹتے کیوں؟ اچھا وہ کا نام ہے بات. اچھا نہیں, اللہ تعالیٰ زندگی دے سکتا ہے. 190 ملین کا کیس چل رہا ہے, اس کے لیے 12 ملین اور بھی کیس چل تو رہا ہے, ان کے لیے بھی آپ سوال اٹھا رہے ہیں. لیکن بشرا بی بی کے 3 کیسز ایسے ہیں جو 26 نومبر کے 13 جنوری سے ان کی ضمانتیں فائل ہو چکی ہیں. ابھی تک متعلقہ فورم پہ اس کے حوالے سے کوئی بھی جو ہے درخواست ہے نہیں. تو یہ بشرا بی بی جو گارنٹی نہیں ہے نہیں, بالکل نہیں ہے. بشرا بی بی جو ہے وہ اس ساری موومنٹ میں جو لیگل کمیٹی اور لیگل ٹیم ہے, جو ایشوز ہیں ان میں پارٹ اینڈ پارسل ہے. عمران خان صاحب اس کے اوپر
ہر دفعہ اس بات پہ زور دیتے ہیں، بشرا بی بی کا ذکر کرتے ہیں اپنے کیسز کے ساتھ۔ لیگل ٹیم جس کو سلمان اکرم راجہ صاحب ہیڈ کر رہے ہیں، مجھے اب اندازہ نہیں ہے کہ ٹیکنیکلی انہوں نے، کیونکہ اس پہ لیگل ٹیم والے زیادہ بتا سکتے ہیں کہ انہوں نے کون سی اپلیکیشن دی یا نہیں دی، مگر لیگل ٹیم یہ فیصلہ کرتی ہے لیگل اسٹریٹجی کا، وہ ہم پولیٹیکل ٹیم لیگل اسٹریٹجی کا فیصلہ نہیں کرتے، اور کیونکہ وہی سیکرٹری جنرل ہیں، ہی آلسو ہیڈز دی لیگل ٹیم، آئی ایم شیور ہی از اے بریلینٹ لائر، وہ یہ کر رہے ہیں۔ ایز فار ایز آواز اٹھانے کی بات ہے، آپ ہماری ٹائم لائن دیکھ لیں، میجورٹی لوگ جو ہے وہ بشرا بی بی کے لیے آواز اٹھاتے ہیں۔ میں نے آپ کے سامنے کئی دفعہ یہاں بات کی ہے، بشرا بی بی کے حوالے سے بات کی ہے۔ اوبیسلی عمران خان صاحب کا جب ذکر آتا ہے تو وہ ان کی زوجہ ہے، جب عمران خان صاحب کے ساتھ اسی کیس کے اندر وہ وہاں پہ موجود ہے، جب خان صاحب کا ذکر آتا ہے تو بشرا بی بی کا ذکر ساتھ ہوتا ہے، اور وہ ایک ہی چیز ہے، آپ اس کو علیحدہ کرنے کی کوشش نہ کریں ان سے۔ خلیفہ خان صاحب نے کہا کہ کل ہائی کورٹ کے بعد تھا کہ خوشخبری کی باتیں پی ٹی آئی کے جو بھی رہنما کرتا ہے تو وہ مجھے بھی جواب دے، عوام کو، پی ٹی آئی کی جو عوام ہے اس کو بھی جواب دے کہ ٹھیک ہے، وہ ٹھیک کہتی ہیں۔ دیکھیں کیسز آپ اگر لیگل اسٹریٹجی جو ہے ہماری، اور جو ہمارے لائرز ہیں، جب آپ ان سے بات کریں یا جب آپ عدالتوں کے اندر، جس طرح ہمیں ایک پیشی لگوانے کے لیے بھی تمام ایم این ایز اور ایم پی ایز کو عدالتوں کے سامنے کھڑا کرنا پڑتا ہے، اور اس کے بعد ہم ایک پیشی دیتے ہیں، سماعت کے لیے ہمیں احتجاج کرنا پڑا، ایک نہیں 3 دفعہ کرنا پڑا، اس کے باوجود ہی جج صاحب چھٹی پہ چلے گئے، ایسے ہی ہوا۔ تو پھر اگر آپ یہ کہیں کہ بندے کہتے ہیں کہ جی اگلے ہفتے یا 2 ہفتے بعد یا 3 ہفتے بعد، تو وائی مس لیڈ پبلک؟ ہم ایک طرف اس احتجاج میں جا رہے ہیں، اس آئینی احتجاج میں جو پرامن ہے کہ ہم نے عمران خان صاحب کو رہا کرنا ہے، ہمارے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، تو اگر کوئی ایسی خوشخبری ہے کہ 2-3 ہفتے میں یہ ہونے والا ہے تو پھر سارا احتجاج کرنے کی کیڑی لوڑ ہے؟ تو علیمہ خان صاحبہ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں۔ دیکھیں اس میں جن لوگوں نے اس قسم کی گفتگو کی ہے، شاید وہ عوام کو ایک ہوپ دینا چاہتے ہیں کہ نہیں ہم عوام کو مایوس نہیں کریں، ہم کوشش کریں۔ ہم جب بھی کوئی کوشش کرتے ہیں اسی نیت سے کرتے ہیں کہ یہ کام ہوگا اس دفعہ، مگر علیمہ خان صاحبہ اس لیے ٹھیک کہہ رہی ہے، میں دوبارہ اس کے اوپر کر رہا ہوں کہ وی شوڈ ناٹ مس لیڈ پبلک۔ حقائق یہی ہے کہ ہمیں پیشیاں لینے کے لیے بھی وہاں احتجاج کرنا پڑتا ہے۔ سو شی از رائٹ وین شی سیز دیٹ۔ اچھا چلو 10 علی صاحب نے کہا کہ اس دفعہ ہم اپنے ہتھیار لے کے آئیں گے، ہمیں اگر گولی ماریں گے تو ہم بھی گولی ماریں گے، آپ اس کے ساتھ ہیں؟ دیکھیں پاکستان تحریک انصاف نے ہمیشہ جب لفظ استعمال کیا ہے احتجاج کا تو انہوں نے آئینی اور پرامن کا لفظ استعمال کیا ہے۔ اسی طرح ادھر سن لو نا، ادھر تسی اپنا سوال کیتا ہے تو سوکھا جواب بھی لے لو نا۔ تو جب بھی خان صاحب بات کرتے ہیں تو خان صاحب پرامن آئینی احتجاج کی بات کرتے ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف ایک سیاسی پارٹی ہے، اور یہ وہ سیاسی پارٹی ہے جس کے ممبران پہ یہاں ڈی چوک پہ آرٹیکل 245 لگا کے گولیاں برسائی گئیں اور قتال کیا گیا۔ 150 سے زائد آدمیوں کو گولیاں ماری گئیں، اللہ کی ذات بچانے والی تھی، ورنہ یہاں تو مار کے پھینک دیے گئے تھے۔ 14 لاشیں ہم نے وہاں سے اٹھائے ہیں، اور اس میں میجورٹی ان لوگوں کی تھی جو کے پی کے پروونس سے تعلق رکھتے تھے۔ وہ یہی سمجھتے تھے کہ جب وہ یہاں آئیں گے، وہ تیار تھے ربڑ بلٹس کے لیے، وہ تیار تھے گیس کی شیلنگ کے لیے۔ جو وہ نہیں تیار تھے، وہ ریاست جو ماں کی سی ہوتی ہے اس کی طرف سے وہ اپنے پہ گولیاں جو ہے وہ کھانے کے لیے تیار نہیں تھے۔ دیٹ واز سم تھنگ کہ ہم نے نہیں سوچا تھا کہ ایک احتجاج کے اندر ایسا ہو۔ اس حوالے سے ایک ایسے صوبے میں جہاں کے لوگ ہتھیار اور اسلحے کو اپنا زیور سمجھتے ہیں، آپ کا آئین یہ کہتا ہے کہ پاکستان میں ہر شخص کو سیلف ڈیفینس کا حق ہے۔ ویسے تو یہ ریاست کی ذمہ داری آپ کی اور میری حفاظت کرنا، مگر آئین آپ کو یہ حق دیتا ہے کہ آپ اپنی حفاظت کریں۔ حکومتیں آپ کو لائسنس دیتی ہیں، بلٹ پروف جیکٹ بھی دیتے آ رہی ہیں، حکومتیں آپ کو، میں دستہ حکومتیں آپ کو لائسنسز دے دیتی ہیں۔ تو علی امین خان صاحب کی اس بات کو کسی اور پیرائے میں لے جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ان کا مقصد صرف یہی تھا۔ ہم پہلے بھی پرامن آئینی احتجاج پہ یقین رکھتے تھے، عمران خان صاحب بھی وائلنس کو پسند نہیں کرتے ہیں، وائلنس ہمیشہ ہمارے ساتھ ہوا ہے، گولیاں ہمارے پہ برسائی گئی، بندے ہمارے شہید ہوئے، بندے ہمارے زخمی ہوئے، اس کے باوجود ہم نے، ہمارے قائد نے، ہماری پارٹی نے کسی عام ریزسٹنس کا اعلان نہیں کیا ہے۔ ہم نے بلیو کیا کہ ہم جمہوری، آئینی اور قانونی احتجاج کریں گے، تو آپ اس کو کوئی اور رنگ دینے کی کوشش نہ کریں۔ انہوں نے شاید اس کو سمبولکلی یا کسی تشبیہ کے حوالے سے یہ بات کی ہوگی۔ وہ دیکھیں ایمان کا ہتھیار بھی ہوتا ہے کہ جڑا اسی 14 لاشاں چکیاں نے، وہ سانو ایمان سی کہ اسی حق نال کھڑے ہاں، سچ نال کھڑے ہاں،
ظلم کے خلاف ڈٹ رہے ہیں، تو ہم نے ان کی گولیوں اور ان کے ہتھیاروں کا مقابلہ اپنے ایمان کو ہتھیار بناتے ہوئے کیا. تو آپ اس طرف کیوں نہیں لے جاتے ہیں؟ آپ بندوق کو بندوق کے ساتھ کیوں کرتے ہیں؟ اے ساڈا سینہ مارو سانو گولی، اے ساڈا ایمان ہے، ایک ساڈا ہتھیار ہے.